بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی انفینٹا احمد بن یالا کا نام تو نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے اس سے متعلق پوری تفصیل سن رکھی تھی۔ اسے یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ قیدی انتہا درجے کا منجا ہوا اور اعلیٰ پائے کا تیغزن ہے، اور یہ کہ گونزالیز چند لمحے بھی اس کے سامنے نہ نکال سکے گا اور موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ لہٰذا انفینٹا نے اب کسی نہ کسی طرح گونزالیز کو قید خانے سے بھگانے کی تگودو شروع کر دی تھی۔ اسی روز شانجا نے یہ بھی حکم جاری کر دیا کہ گونزالیز کو زندان کے اسی کمرے میں رکھا جائے جس میں احمد بن یالا کو رکھا گیا تھا۔ اس طرح احمد بن یالا اور گونزالیز اب زندان کے ایک ہی کمرے میں بند تھے۔ دوسری طرف شہزادی انفینٹا بڑی پریشان تھی۔ اسے یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اچانک کسی روز احمد بن یالا سے تیغزنی کا مقابلہ کرا دیا گیا تو گونزالیز موت کے گھاٹ اتر جائے گا اور اس کی محبت خاک میں مل جائے گی۔ لہٰذا ایک روز جبکہ شانجا اور اس کی بیوی ملکہ تھیوڈورا دونوں اپنی خوابگاہ کی طرف چلے گئے تھے، شہزادی انفینٹا محل سے نکل کر زندان کی طرف گئی۔ زندان کے داروغہ کو اس نے بھاری رقم دی، اس کے ساتھ ساز باز کی اور ساتھ ہی اس نے گونزالیز سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ زندان کے داروغہ نے شہزادی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ رہبر اور رہنما بھجوائے جو اسے زندان کے اس کمرے تک لے گئے جس کے اندر احمد بن یالا کے ساتھ گونزالیز قید تھا۔ جب زندان کے اس کمرے کے سامنے شہزادی انفینٹا گئی تو اس وقت زندان کے اندر گونزالیز اور احمد بن یالا دونوں اکٹھے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جاگ رہے تھے۔ جب شہزادی انفینٹا زندان کے اس کمرے کے دروازے کے پاس آن کھڑی ہوئی تو لوہے کی سلاخوں والے دروازے کے پیچھے سب سے پہلے انفینٹا پر احمد بن یالا کی نظر پڑی۔ لہٰذا وہ گونزالیز کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے زندان کے رفیق، ذرا کمرے کے اس آہنی دروازے کی طرف دیکھو، وہاں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ تم نے جو مجھ سے اپنی داستان کہی ہے اس سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ شہزادی انفینٹا ہی ہے جو تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے۔ جاؤ، اٹھو، اس سے ملو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری رہائی کا کوئی بندوبست کرے۔ اگر تم رہا ہو گئے تو تمہاری رہائی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس زندان سے بھاگنے کا موقع مل جائے گا۔ انفینٹا کو وہاں دیکھتے ہوئے گونزالیز کی خوشی اور طمانینت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جست لگا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے احمد بن یالا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، تیرا کہنا درست ہے، یہ شہزادی انفینٹا ہی ہے اور میرے خیال میں یہ میری رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی۔ اگر میں رہا ہوا تو لازم ہے تمہاری رہائی کا بھی سامان ہو جائے گا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گونزالیز جب آہنی دروازے کے قریب گیا تو انفینٹا نے مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی رازداری میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اپنے ساتھی قیدی کو بھی یہاں بلا کر میرے پاس لاؤ۔ اس پر وہیں کھڑے کھڑے گونزالیز نے پلٹ کر احمد بن یالا کی طرف دیکھا، ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب آنے کے لیے کہا۔ اس پر احمد بن یالا اپنی جگہ سے اٹھا اور گونزالیز کے پہلو میں آن کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک انفینٹا نے بڑے غور سے دونوں کا جائزہ لیا، پھر ان دونوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرا باپ تم دونوں کا تیغزنی کا مقابلہ کرانے کا تہیہ کر چکا ہے اور میرے خیال میں ایسا کر کے وہ تم دونوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ میں نے تم دونوں کی رہائی کے لیے داروغہ سے بات کر لی ہے۔ اس سلسلے میں نے اسے ایک بھاری رقم بھی مہیا کر دی ہے۔ آدھی رات کے قریب داروغہ کا آدمی زندان کے اس قصے کی طرف آئے گا۔ تمہارے اس کمرے کے آہنی دروازے کی چابیاں جس شخص کے پاس رہتی ہیں اسے نشہ طاری کرنے والا مشروب پلائے گا، جسے پی کر وہ چند لمحوں بعد بے ہوش ہو جائے گا۔ داروغہ کا آدمی اس کے بے ہوش ہو جانے کے بعد حرکت میں آئے گا اور اسے کھینچ کر تمہارے کمرے کے دروازے کے پاس ڈال دے گا۔ کمرے کا دروازہ کھول دے گا اور چابی پہلے کی طرح اس کی کمر سے نہیں باندھے گا بلکہ دروازے کے قریب گرا دے گا۔ جب تم دونوں اس کمرے سے نکلو گے تو زندان کے بائیں حصے کی طرف جانا، وہاں چھوٹا سا ایک کھلا میدان ہے۔ اس میدان کے سامنے جو زندان کی دیوار ہے اس دیوار کے ساتھ رسوں کی سیڑھیاں لٹک رہی ہوں گی۔ رسوں کی یہ سیڑھی جس طرح اندر ہوگی اسی طرح باہر بھی ہوگی اور اندر باہر دونوں جگہ اس رسی کو مضبوط کھونٹوں سے باندھ دیا جائے گا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد تم دونوں رسوں کی اس سیڑھی کے پاس جاؤ گے
सीढ़ी के जरिए जंदान की दीवार अबूर करके दूसरी तरफ चले जाना। जब तुम दूसरी तरफ उतरोगे तो दीवार के बिल्कुल साथ अंधेरे में 3 घोड़े तैयार खड़े होंगे। यहाँ तक कहने के बाद शहजादी इन्फेंटा रुकी। इसके बाद अहमद बिन याला की तरफ देखते हुए कहने लगी, ए अजनबी मेहमान, मैं नहीं जानती तेरा नाम क्या है, पर मैं तुझे अजनबी बाई ही कहूंगी। जिन 3 घोड़ों का मैंने जिक्र किया है उन तीनों में एक घोड़ा तुम्हारा भी होगा, और घोड़े की जीन के साथ जो सामान तुम्हारी आमद के वक्त बंधा हुआ था वो सारा सामान तुम्हारे घोड़े की जीन के साथ होगा। जो दूसरे 2 घोड़े होंगे उनमें से एक गोंजालिस के लिए और तीसरा मेरे लिए होगा। यहाँ तक कहने के बाद इन्फेंटा रुकी, फिर बड़े गौर से गोंजालिस को मुखातब करके कहने लगी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं क्योंकि तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम भी मुझसे चाहत का इजहार कर चुके हो और हम दोनों एक दूसरे को अपनी जिंदगी का साथी बनाने का अज़म कर चुके हैं। लिहाजा मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ से निकलकर कश्तालिया जाऊंगी। वहाँ हम दोनों शादी कर लेंगे और मियाँ बीवी की हैसियत से पुरसकून जिंदगी बसर करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद इन्फेंटा रुकी, फिर सवालिया से अंदाज में गोंजालिस की तरफ देखते हुए कहने लगी, गोंजालिस, क्या तुम मेरे इस मंसूबे से इत्तेफाक करते हो? गोंजालिस ने अपने दोनों हाथ बाहर निकाले, इन्फेंटा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें एक तवील बोसा दिया, फिर कहने लगा, ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि तुम भी यहाँ से भागकर कश्तालिया चलो। इस तरह मैं अपना गोहरे मकसूद हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। जवाब में इन्फेंटा मुस्कुराई और कहने लगी, अगर ये बात है तो जिस वक्त सीढ़ियां उतरकर तुम लोग जंदान से बाहर जाओगे तो जहाँ 3 घोड़े तुम्हारे मुंतजर होंगे वहाँ मैं भी अंधेरे में जंदान की दीवार के साथ खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। इस मौका पर अहमद बिन याला की खुशी की कोई इंतहा न थी, इसलिए कि गोंजालिस के साथ कुदरत उसकी रिहाई का भी सामान कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू करने के बाद इन्फेंटा चली गई, जबकि गोंजालिस और अहमद दोनों पहले की तरह जंदान के उस कमरे में बैठकर किसी मौजू पर गुफ्तगू करने लगे थे। आधी रात के करीब जंदान का कोई कारकुन एक शख्स को घसीटता हुआ उस कमरे के सामने लाया जिसमें अहमद और गोंजालिस बंद थे। कमरे में जलती छोटी सी मशल की रोशनी में उन्होंने देखा जो कारकुन किसी को घसीट कर लाया था उसने एक चाबी से उस कमरे का कुफल खोला, फिर उन दोनों को मुखातब करके कहने लगा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, तुम्हारे लिए यहाँ से भाग निकलने का ये बेहतरीन मौका है, लिहाजा जंदान के इस कमरे से निकल कर भाग लो। इस पर अहमद और गोंजालिस दोनों उठ खड़े हुए, जंदान के उस कमरे से बाहर निकले। जो कारकुन बेहोश आदमी को घसीट कर लाया था उसने लोहे का दरवाजा बंद करके कुफल की चाबी और कुफल वहीं नीचे गिरा दिए थे। जंदान के कमरे से निकलकर गोंजालिस और अहमद दोनों जंदान की बैरूनी दीवार के उस हिस्से की तरफ भागे थे जिसकी निशानदही इन्फेंटा ने की थी। जब वो उस तरफ गए तो उन्होंने देखा वहां दीवार के साथ रस्सों की एक सीढ़ी थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कुछ कहे बगैर बड़ी तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। जब वो जंदान की दीवार के ऊपर गए तो देखा रस्सों की सीढ़ी बाहर भी जाती थी, लिहाजा वो तेजी से उतरकर जंदान से बाहर निकल गए थे। जिस तरह इन्फेंटा ने तफसील बताई थी उसी तरह जंदान के बाहर दीवार के साथ 3 घोड़े खड़े थे। उन घोड़ों में से एक अहमद बिन याला का घोड़ा भी था जिसकी जीन के साथ उसकी सारी चीजें बंधी हुई थीं। दोनों जब सीढ़ियां उतरकर नीचे आए तो एक तरफ भागती हुई इन्फेंटा गोंजालिस के पास आई और एक तरह से उससे लिपट गई थी। गोंजालिस ने जल्दी जल्दी उसे एक घोड़े पर बिठाया, खुद दूसरे घोड़े पर हो बैठा। इतनी देर तक अहमद भी अपने घोड़े पर सवार हो चुका था। फिर तीनों जंदान के उस बैरूनी इहाते और आबादी से निकलकर जनूब की तरफ अपने घोड़ों को सरपट दौड़ा रहे थे। चंद मील जनूब की तरफ भागने के बाद एक जगह गोंजालिस ने अपने घोड़े की बागें खींचते हुए उसे रोक दिया। उसकी तरफ देखते हुए अहमद और इन्फेंटा भी अपने घोड़ों को रोक चुके थे। फिर गोंजालिस ने अहमद की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मेरे अजीज भाई, मैं नहीं जानता तेरी मंजिल किधर है, लेकिन अगर इस वक्त तेरे पास कोई ठिकाना न हो तो मेरे साथ चल। मेरे यहाँ तेरी हैसियत एक मेहमान की सी होगी। जवाब में अहमद ने पहले उसका शुक्रिया अदा किया, फिर कहने लगा, मेरे जिम्मे अभी बहुत सा काम है। मैंने यहाँ की कलीसा में सरवांतों को कत्ल किया है और अभी उस जैसे बहुत से लोगों से मुझे निमटना है। तुम दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल जाओ, मैं लियोन की रियासत के इलाकों का रुख करूंगा। इसके साथ ही दोनों ने पुरजोश अंदाज में एक दूसरे से मुसाफा किया।
اس کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ گونزالیز شہزادی انفینٹا کو لے کر مشرق کے رخ پر اپنے علاقے کاستالیا کا رخ کر رہا تھا، جبکہ احمد اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر جنوب مغرب کے رخ پر لیون نام کی عیسائی سلطنت کے علاقوں کا رخ کیے ہوئے تھا۔ رحیق بنت خروئی بھاگتی ہوئی اپنی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کا بھائی یوحنا برآمدے سے صحن کی طرف بھاگا۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنی بہن رحیق کو روکا، پھر فکر مند سی آواز میں پوچھنے لگا، میری بہن کیا ہوا؟ تو بھاگتی ہوئی حویلی میں کیوں داخل ہوئی ہے؟ جواب میں رحیق روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، پہلے یہ بتاؤ بابا کہاں ہے؟ یوحنا فکر مند لہجے میں کہنے لگا، وہ تو گھر میں نہیں ہے، کسی کے ہاں مریض کو دیکھنے گئے ہیں۔ اس پر رحیق روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، دادا سلیمان بن فرا کی حالت بڑی نازک ہے، بھاگ کر جاؤ، بابا کو بلا کر لاؤ۔ میں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ گزشتہ 2 دن سے انہیں بخار تھا، اب ان کی حالت مزید ابتر ہو گئی ہے۔ اس پر یوحنا بھاگتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ رحیق بھی نکلی۔ احمد بن یالا کی حویلی میں داخل ہوئی۔ سامنے والے کمرے میں مسہری پر پڑا سلیمان بن فرا کھڑا رہا تھا۔ رحیق اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا جسم تپ رہا تھا۔ رحیق آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہی تھی۔ اس موقع پر سلیمان بن فرا کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اس پر نیم غشی کی سی حالت طاری تھی۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حویلی میں یوحنا اور خروئی دونوں باپ بیٹا داخل ہوئے تھے۔ خروئی نے آتے ہی سلیمان بن فرا کی آنکھوں اور اس کے چہرے کا جائزہ لیا، نبض پر ہاتھ رکھ کر نبض محسوس کی، پھر آہستہ آہستہ خروئی نفی میں گردن ہلانے لگا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے رحیق اور یوحنا دونوں رو پڑے تھے۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر سلیمان بن فرا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور تکلیف اور اذیت کا اظہار کرتے ہوئے باری باری اس نے رحیق اور یوحنا کی طرف دیکھا۔ آخر میں اس کی نگاہیں خروئی پر جم کر رہ گئی تھی۔ پھر نحیف سی آواز میں وہ خروئی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نہ جانے میرا بیٹا احمد اس وقت کہاں ہوگا، وہ جہاں کہیں بھی ہو خدا اسے سلامت رکھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلیمان بن فرا رک گیا، اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا، کاش مرنے سے پہلے میں ایک بار احمد سے مل سکتا، جان سکتا کہ وہ اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے۔ کاش آفاق کا کوئی ستارہ شناس، الفاظ کا کوئی صورت گر، ساحلوں کا کوئی پاسبان، وقت کا کوئی کیمیا گر، تعبیروں کا کوئی چارہ گر یہ بتا سکتا کہ میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے، کہاں تک اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے سلیمان بن فرا کی آواز ڈوب گئی۔ کچھ دیر خاموش رہا، اپنے آپ کو سنبھالتا رہا، پھر پہلے کی نسبت بالکل باریک اور نحیف سی آواز سنائی دی، خروئی جب احمد لوٹے تو اس سے کہنا تیرا دادا تجھ سے خوش ہو گیا ہے، مرتے وقت وہ تجھے دعا دے رہا تھا کہ خدا تجھے عزت دے، عظمت اور آزادی کے پاسبانوں جوانان سب شکن کی ایک اکائی بنا کر رکھے۔ اس سے آگے سلیمان بن فرا کچھ نہ کہہ سکا، اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی، گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ خروئی نے تڑپ کر اس کی نبض کا جائزہ لیا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس صورتحال پر رحیق اور یوحنا دونوں بلند آوازوں میں ہچکیاں اور سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ خروئی زمین کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ گیا تھا، اپنا سر اس نے سلیمان بن فرا کی کھاٹ پر رکھ دیا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک سلیمان بن فرا کی نبض پر تھا اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سلیمان بن فرا کے بستر کو بھگو رہے تھے۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر خروئی اٹھا، رحیق اور یوحنا کو سنبھالا، پھر روتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، تم دونوں بہن بھائی یہی بیٹھو، میں محلے والوں کو سلیمان بن فرا کی موت کی خبر کرتا ہوں، ساتھ ہی تجہیز و تکفین کا بھی اہتمام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خروئی وہاں سے نکل گیا تھا۔ احمد بن یالا اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا لیون کی عیسائی مملکت میں ایک کوہستانی سلسلے کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک چند سوار اس کے سامنے نمودار ہوئے اور ہاتھ کھڑے کر کے اسے روکنے کے لیے کہا۔ احمد نے شاید ان کی طرف سے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا تھا، لہٰذا اپنا بایاں ہاتھ اپنی پشت کی طرف لے گیا۔ ڈال پر اس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی، تلوار بھی اس نے بے نیام کر کے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، ساتھ ہی اس نے گھوڑے کو روک دیا تھا۔ جن لوگوں نے راہ روکی تھی ان میں سے ایک احمد کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم دیکھتے ہیں تمہارا ترکش تیروں سے بھرا ہوا ہے، تمہاری ہم پر مہربانی ہوگی،
تیروں بھرا یہ ترکش ہمارے حوالے کر دو۔ دیکھو، برا مت ماننا، ہم سلطنت لیون کے حکمران افونش کی بھتیجی اور لیون کی سلطنت کے سالار اعلیٰ رومیر کی بیٹی کے محافظ ہیں۔ اس کا نام قرسینہ ہے۔ اپنے حسن، اپنی جوانی، اپنی تیغزنی اور شجاعت میں وہ اپنی سلطنت میں نہیں، آس پاس کے علاقوں میں بھی مشہور اور معروف ہے۔ تم نے یقیناً اس کا نام سن رکھا ہوگا۔ وہ شکار کے لیے نکلی ہوئی ہے۔ افسوس، ہمارے پاس تیروں کی کمی ہو گئی ہے، لہٰذا اپنا ترکش ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ قرسینہ کوہستانی بکریوں کے شکار کے لیے نکلی ہوئی ہے، اور ہم نے اس کی طلب پر اگر اسے تیر مہیا نہ کیے تو ہم میں سے کئی کی گردنیں تن سے علیحدہ ہو جائیں گی۔ احمد بن یعلا نے مخاطب کرنے والے کی طرف غور سے دیکھا، پھر اس سے قدرے نرم آواز میں کہنے لگا، اول تو تم لوگوں نے میری راہ رو کر غلطی کی ہے۔ اگر افونش کی بھتیجی شکار کے لیے نکلی ہوئی ہے تو اسے تیروں کا بندوبست بھی کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہاں کی تہذیب ہے کہ تم راہ چلتے مسافروں کو روکتے پھرو اور ان سے تیروں کی بھیک مانگتے پھرو؟ اب جب کہ تم نے تیر مانگ ہی لیے ہیں تو میں تمہیں چند تیر دے سکتا ہوں۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تیروں برا ترکش میں تمہارے حوالے کر دوں تو ایسا ممکن نہیں۔ میں خود ایک مسافر ہوں اور اپنے کچھ دشمنوں کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں، اس بنا پر ان کی مجھے بھی ضرورت ہے، لہٰذا تمہاری طلب پر میں کچھ تیر تو دے سکتا ہوں، ترکش پورا تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر تک کچھ اور سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے ادھر آئے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو احمد دنگ رہ گیا۔ وہ سوار لڑکیاں تھیں جو ایک سوار لڑکی کے پیچھے چلی آ رہی تھیں۔ سب سے آگے والی لڑکی زرق برق لباس کے اوپر زرہ پہنی ہوئی تھی، سر پر خود تھا، اس کے باوجود اس کے خوبصورت بال باہر بکھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ جب وہ قریب آئی تو احمد نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی حسین اور خوبصورت تھی۔ قریب آ کر اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ احمد کو اس کی آواز ایسی لگی جیسے گھنگروں کے آبشار بہہ نکلے ہوں۔ اس لڑکی نے جس شخص سے سوال کیا تھا وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، خاتون محترم، ہمارے پاس کچھ تیر کم ہو گئے ہیں، یہ مسافر یہاں سے گزر رہا تھا، ہم نے اسے روکا اور اسے کہا کہ ہمارے پاس تیروں کی کمی ہو گئی ہے، ہم لیون کی سلطنت کے بادشاہ افونش کی بھتیجی کے ساتھ شکار کر رہے ہیں اور تیروں کی ہمیں سخت ضرورت ہے، پر یہ تیروں برا ترکش ہمارے حوالے کرنے کو تیار نہیں۔ اس موقع پر احمد کو نہ جانے کیا سوجی، اس نے اپنی تلوار نیام میں کر لی تھی، ڈھال اس نے پشت پر باندھ لی تھی، پھر مخاطب کرنے والے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تو جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، میں نے تجھے چند تیر دینے کی پیشکش کی تھی، تم نے پورا ترکش مانگا تھا، لیکن میں ترکش دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس پر وہ حسین اور خوبصورت لڑکی بالکل احمد کے قریب اپنے گھوڑے کو لائی اور کہنے لگی، میں قرسینہ ہوں، لیون کے بادشاہ افونش کی بھتیجی اور مملکت کے سالار اعلیٰ رومیر کی بیٹی، جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ تو تمہیں دینا ہوگا، نہیں دو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اور نقصان دو قسم کے ہو سکتے ہیں، یا تو یہیں زخمی ہو کر زمین پر تڑپتے پھرو گے یا پھر زندگی کا بڑا حصہ زندان میں گزار دو گے۔ احمد بن یعلا قرسینہ کی گفتگو پر تھاو کا گیا تھا، غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگ تو بٹ ماروں اور رہزنوں سے بھی بدتر ہو، لوگوں کی راہ رو کر ان کا اثاثہ چھینتے ہو، تم اتنے کم بخت اور غیر ذمہ دار لوگ ہو کہ تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ تم لوگ شکار کے لیے نکل رہے ہو، تمہارے پاس وافر مقدار میں تیر ہونے چاہیے، اس طرح۔ اس سے آگے احمد کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ قرسینہ مزید قریب آئی اور اس کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تماچا اس نے احمد کے منہ پر دے مارا اور بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ ترکش تمہیں خود اتار کر اور اپنے گھوڑے سے اتر کر میرے گھوڑے کی زین سے باندھنا ہوگا، نہیں باندھو گے تو پھر یہی جو تمہارا انجام ہوگا وہ بڑا عبرت خیز ہوگا۔ تپڑ کھا کر احمد کا غصہ اپنے عروج پر آ گیا تھا، ایک دم آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا، اپنی چھوٹی بڑی دونوں کمانوں پر اس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی، پھر رکاب سے پاؤں نکال کر اس نے اپنے گھوڑے پر جس لی، دوسرے ہی لمحے وہ قرسینہ کے گھوڑے پر تھا۔ پھر ایک اور انقلاب رونما ہوا، اپنے دونوں ہاتھوں میں قرسینہ کو اٹھا کر ہوا میں معلق کیا، اس کے گھوڑے پر وہ الٹا ہو کر بیٹھ گیا اور قرسینہ کو اپنے سامنے ڈال لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جس شاہراہ پر وہ سفر کر رہا تھا اس شاہراہ پر قرسینہ کے گھوڑے کو اس نے سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ احمد کا گھوڑا خود بخود اس کے ساتھ بھاگنے لگا تھا۔
اب قرسینہ کا گھوڑا جنوب کی طرف جانے والی شاہراہ پر سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ قرسینہ کو احمد بری طرح اپنے سامنے دبوچے ہوئے تھا۔ احمد کیونکہ گھوڑے پر الٹا بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا جس سمت گھوڑا بھاگ رہا تھا اس سمت تو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، تاہم گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگاتے ہوئے اس نے شاہراہ پر اس کی رفتار خاصی تیز کر دی تھی۔ یہ ساری صورتحال کچھ یوں اچانک پیش آئی کہ قرسینہ کے ساتھ جو پاسبانوں اور لڑکیوں کی صورت میں ساتھی تھے وہ سارے دنگ رہ گئے تھے۔ ایک دم وہ کسی رد عمل کا اظہار نہ کر سکے۔ اتنی دیر تک احمد نے گھوڑے کو سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ اس دوران حسین اور خوبصورت قرسینہ کسمساتے اور بھلکاتے ہوئے ایک طرح سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ اس کوشش میں تھی کہ احمد کی گرفت سے آزاد ہو کر اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے گرا دے، لیکن احمد کی گرفت پہلے کی نسبت سخت ہو گئی اور جب قرسینہ نے اپنا آپ آزاد کرانے کے لیے اپنی جدوجہد تیز کر دی، تب اچانک احمد نے ایک تیر نکال کر اس کی پسلیوں کے قریب چبویا اور پھر تحکمانہ انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر تم نے اپنا آپ چھڑانے یا گھوڑے سے نیچے گرانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، یہ خنجر میں تمہارے جسم کے پار کر دوں گا اور تم دوسری دنیا کو سدھار جاؤ گی۔ قرسینہ یہ اندازہ نہ کر سکی تھی کہ جو چیز اس کی پسلیوں کے قریب چبوئی گئی ہے وہ خنجر ہے یا تیر، تاہم اس نے کسمسانے اور اپنے آپ کو چھڑانے یا نیچے گرانے کا سلسلہ ترک کر دیا تھا، بالکل احمد کی گرفت میں بے حس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ احمد قرسینہ کے گھوڑے کی پیٹھ کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ گھوڑے کو وہ برابر ایڑ پر ایڑ لگاتا جا رہا تھا۔ گھوڑا سرپٹ دوڑتا جا رہا تھا اور قرسینہ کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے احمد کا گھوڑا بھی سرپٹ دوڑتا آ رہا تھا۔ قرسینہ کو اپنے سامنے احمد نے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اب جنوب کی طرف جانے والی شاہراہ پر ایک طرح سے تعاقب شروع ہو گیا تھا۔ آگے آگے احمد قرسینہ کو لیے گھوڑے کو سرپٹ دوڑائے جا رہا تھا، جبکہ قرسینہ کے ساتھ شکار میں شامل لڑکیاں اور قرسینہ کے محافظ بھی اپنی گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے احمد کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔